الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سورہ فصلت حامیم سجدہ کی ہم نے 6 آیتیں پڑھی پچھلے 2 دنوں میں، اور اس کی مفہوم مفاہیم، اس کے اندر اس کے چھپے ہوئے نکات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اپنی بساط کے مطابق. اور اب سورہ فصلت کے اندر ہم نے سید التفاسیر تفسیر اشفی سے کا سہارا لیا، اور اس کے 8ویں جلد میں جو ہے اس آیت کا تذکرہ ہے، جو کہ سورہ حامیم سجدہ کی 18ویں آیت. اور یہ آیت وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ آیت کہہ رہی ہے اور بچا لیا ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور ڈرا کرتے تھے. 2 باتیں. ایک جگہ قرآن میں 11ویں سپارے میں فرمایا، سورہ یونس میں فرمایا اللہ نے الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائے، وہ یتقون، اور جنہوں تک تقویٰ ہے. 2 ہی کام کرنے ہیں آپ کو. ایک تو کرنا آپ نے قول لا الہ الا اللہ کہنا ہے آپ نے، صحیح. یہ لازم ہے آپ پر، ہر حال میں آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ ایک کام کرنا ہے آپ نے. دوسرا آپ نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، آپ نے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اچھا، تقوی کے بارے میں ہمارے یہاں تھوڑی سی جو مطلب ہم مفہوم سمجھتے ہیں تقوی کا، وہ کچھ مختلف ہے. ہم متقی اسے سمجھتے ہیں جو فرض نماز کے بعد پہنچ کے نفل پڑھتا ہوں. ہم اسے سمجھتے ہیں متقی جو رمضان کے روزے کے بعد شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر میں بھی روزے رکھتا ہوں. ہم متقی اسے سمجھتے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے بعد اور خیرات بھی کرتا ہوں، ہم اسے متقی سمجھتے ہیں. تقوی کی یہ رائٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنے کے ہیں، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنے کے ہیں. ہمارے یہاں تقوی کا جو ایک مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو تقوی ہے وہ بہت ساری عبادت کرنے کا نام ہے، جبکہ جہاں جہاں قرآن میں تقوی کا ذکر ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف اختیار کرو، تو وہاں ڈرنے کی بات ہے. ڈرنے میں زیادہ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے میں زیادہ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے میں گناہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے. تو متقی وہ نہیں ہے جو بہت ساری عبادت کرتا ہے، نوافل بھی پڑھے، نفلی روزے بھی رکھے، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی جو ہے صدقہ خیرات بھی کرے، فرض حج کے بعد نفلی حج بھی کرے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر گناہ پر قادر ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑ. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اور بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اس نے ایک عورت کو ہائر کیا، گناہ کی دعوت دی، پیسے دے کر گناہ کی دعوت دی. توجہ آپ میری طرف رکھیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس سے آپ پریشان نہیں ہو. آپ یہاں سنیں، پیسے دے کے اس نے بلایا. جب وہ اس کے قریب جانے لگا اس عورت کے، تو عورت کا جسم تھر تھر کانپنے لگا. عورت کا مجبوری میں پیسے لے کر وہ اس کام کو تیار تو ہو گئی، لیکن عورت کا جسم کانپ رہا تھا. مرد اس پر قادر تھا. ایک دم شور مچا. اس نے کھڑکی کی طرف کان لگایا، کھڑکی کھول کے دیکھی تو لوگ شور مچا رہے تھے کہ رجب کا چاند نظر آ گیا. رجب اللہ کا مہینہ، صحیح ہے. یہ رجب جو ہے شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے کی اس نے آواز سنی اپنے کانوں میں کہ اللہ کا مہینہ آ گیا. اس نے اللہ کے مہینے کے احترام میں اس عورت کو بھیج دیا، واپس چھوڑ دیا. گناہ پہ قادر ہوتے ہوئے گناہ سے باز ہو گیا. اسی رات اس کا انتقال ہو گیا.
اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ جاؤ ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تم جاؤ اس دوست کے کفن دفن کے نام کرو۔ اللہ کے نبی گئے، جیسا حکم ملا تھا ویسے ہی کیا، سب کچھ کر کر آئے۔ تو اللہ سے پوچھا رب العالمین، یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، جواری تھا، یہ تو زانی شخص تھا۔ تو اللہ کے جب نبی نے سوال کیا نا کہ پھر اسے تو نے اپنا دوست بنا لیا، تو اللہ نے جواب دیا کہ اس نے جب سنا نا یہ گناہ پہ قادر تھا، ایک رات پہلے کی بات بتائی اللہ نے ساری واقعات، یہ گناہ پہ قادر تھا، قادر ہوتے ہوئے اس نے بس اتنا اعلان سنا، کیا شور سنا کہ رجب کا چاند دکھ گیا، اس نے میرے مہینے کا احترام کیا تو میں نے اسے بخش دیا، اور میں نے اسے بخش دیا۔ اور اس قرآن کے اندر یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ جو آپ مہینے کا احترام کریں تو بنی اسرائیل میں بخشا جائے، تو بنی محمد میں جب کوئی اللہ کے احترام میں گناہ میں قادر ہوتے ہوئے ساری عمر گناہ کیا ہو، لیکن گناہ پہ قادر ہوتے ہوئے اگر وہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جب بخشش ہوتی ہے نا تو سارے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو گناہ پہ قادر ہوتے ہوئے گناہ چھوڑنا بڑا کمال کی بات ہے، اسے کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرنا، کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، میں نے گناہ کی نیت کی، گناہ کا ارادہ کیا، مجھے اللہ یاد آ جائے، میں نے غلط بات کی، مجھے اللہ یاد آ جائے، میں جھوٹ بولوں مجھے رب یاد آ جائے، میں کم تولوں مجھے رب یاد آ جائے، میں سٹے میں پیسے لگاؤں مجھے رب یاد آ جائے۔ تو جب مجھے گناہ کرتے وقت رب یاد آ جائے اور اس رب کی خاطر اس کی محبت میں میں چھوڑ دوں تو بس یہ ہے تقویٰ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہی فرما رہے ہیں نا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے بچا دیا کسے، جو ایمان لائے، آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہیں اللہ کا خوف رکھا۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو شرط یہ کلمہ پڑھ لیں، الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ ہمیں بچائے گا کیسے؟ وہ دو فرشتے جنت تک لے کے جائیں گے کیسے جو پچھلی کل کی اور متصل، یہ کیونکہ متصل چل رہی ہے نا، ایک ہی سورج چل رہی ہے تو ایک ہی پیراہا چل رہا ہے۔ یہ بات تو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کی ہے، اس میں جب آپ پڑھیں گے نا تفسیر سورہ حامیم سجدہ کی تو یہاں پر ذکر یہ 18ویں آیت میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا نا تو اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو جب صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اور انہیں بچا لیا جو ایمان لائے تقویٰ اختیار کیا، تو جو بنی محمد سے تعلق ہوتے ہیں یعنی رسول اللہ کی قوم سے، تو پھر وہ کنہیں بچائے گا؟ وہ انہی کو بچائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس کے قانون میں بھی تبدیلی نہیں ہے، تو جو ان کے لیے تھا وہ ان کے لیے ہے۔ تو بس جو ایمان لائے اور جو تقویٰ اختیار کرے تو اللہ اسے بچا لے گا، سبحان اللہ، اللہ اسے بچا لے گا۔ تو بس ہمیں خوف اختیار کرنا ہے، جب غلط ہو رہا ہو تو ہمیں وہاں اپنا دامن بچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں سے گزرنا کیسے، اتنا شر ہے، اتنا کچھ ہے، دنیا میں گزرنا کیسے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جنگلوں میں سے کیسے گزرتے ہو؟ انہیں کپڑے سمیٹتے تھے۔ میں نے کہا بس اس طرح سے دنیا میں ویسے گزرنا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی کراچی میں، تو آپ آتے جاتے کیسے ہیں؟ کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھاتے ہوئے تاکہ چھینٹ نہ آ جائے، اور سکون سے یہاں سے مسجد کا سفر کر لیتے ہیں، تو یہ مسجد سے یہاں تک کا سفر کر لیتے ہیں آپ۔ تو بلکہ اسی طرح سے آپ نے دنیا سے گزرنا ایسے ہی ہے، دنیا سے گزرنا ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ نے اس طرح کپڑوں کو سمیٹتے دامن کو سمیٹتے تو بس اعمال کو بھی سمیٹتے رہے کہ گناہوں میں ہاتھ گندے نہیں کرنے، بہت ساری نیکی نہیں کرنی، گناہ چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے، نیکی کرنے کا نام تقویٰ نہیں، گناہ کے چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو جس نے گناہ کو چھوڑ لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ، یلحدون فی آیاتنا، وہ ہماری جو ٹیڑھی چال چلیں ہماری آیتوں میں، جو اللہ کی آیتوں میں ٹیڑھی چال کرتے ہیں، ٹیڑھ میڑھ کرتے ہیں، وہ جو یہ 72 فرقے نا باقی اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کے، ان کا سب کا یہ حال ہے، وہ قرآن میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے تو اس کے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کے مفاہیم میں تبدیلی کرتے ہیں، تو ٹیڑھی چال چلیں ہماری آیتوں میں۔ لا یخفون علینا، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہے، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامت، تو کیا جو ڈال دیا جائے آگ میں وہ بہتر ہے یا جو حال آئے بحالت امن قیامت کے دن؟
मालूम माशे तुम कर लो जो दिल चाहे, कर डालो जो दिल चाहे। कुरान कह रहा है जो दिल चाहे कर लो, जब तक कि तुम्हें सांसें थी तुम अपनी मनमानी कर लो। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, बेशक वो जो कुछ करो वो देख रहा है। इन्हीं के भी, अब उनके भी अमाल वो देख रहा है, हमारे भी अमाल देख रहा है। हम अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी, जो भी करेंगे। एक शख्स रब के पास गया, अल्लाह ने कहा तूने गुनाह किए, तो अल्लाह से कहने लगा नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह से कहने लगा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ने गवाह पेश कर दी जमीन आसमान को, इन चीजों को। तो उन्होंने कहा था कि तेरे मेरा कलाम होगा। अब अल्लाह कहने लगा तो ये कोई तीसरा गवाह नहीं होगा, तो ये जमीन आसमान क्यों पेश कर रहा है? अल्लाह ने उसके मुंह में मोहर लगा दी, उसके मुंह में पट्टी लगा दी रब ने अपनी कुदरत से। कोई ऐसे नहीं कि हम टेप लगा रहे हैं, स्टिकिंग टेप नहीं लगाया, पट्टी लगा दी मुंह में, मुंह खामोश हो गए। अब उसके भाई कान बोलना शुरू हुए, उसके हाथ बोलना शुरू हुए, उसकी आंखें बोलना शुरू हुई, उसके कान बोलना शुरू हुए, उसके बाजू बोलना शुरू हुए, उसका मैदा जिसको हराम खाया था वो बोलना शुरू हुआ। अब वो जो सब बोलना शुरू हुए ना, तो शर्मिंदा हो गया, मतलब तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी। अब वो उनसे कह रहा है, अपने आज़ा से लड़ेगा वो बंदा कि तूने मेरे खिलाफ गवाही दी, जबकि मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ किया था। उन्होंने कहा कि हम कैसे अपने रब का हुक्म डाल सकते थे, हमें रब का हुक्म था गवाही दो, तो हमने गवाही दे दी। तो जब हशर का मैदान होगा तो रब के पास आप होंगे, उसके सामने आपका रब, आपके सामने आपका रब होगा। तो वो सूरत हाल के अंदर ना, जब आपका रब आपके सामने होगा तो गवाह नहीं आएंगे, ये गवाह वो गवाह नहीं चाहिए होंगे। हमारे आज़ा बहुत हैं, हमारी तमाम बदआमालियों के लिए, हमारी तमाम बदआमालियों के लिए आज़ा बहुत हैं। और दुनिया की कोई भी, जब आप नेकी करते हैं ना तो नेकी का फरिश्ता नेकी लिखता है, और जब आप गुनाह करते हैं तो नेकी वाला रुक जाता है, गुनाह का फरिश्ता गुनाह लिखता है। लेकिन दुनिया के वाहिद इबादत सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुस्तफा हबीबल्लाह मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। जब आप ये पढ़ते हैं यानी दुरूद पढ़ते हैं तो फिर नेकी का फरिश्ता नेकी लिखता है और बुराई का फरिश्ता बुराई मिटाता है। तो ये एक बार दुरूद पढ़ें तो 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 नेकी लिखी जाती है। एक बार बुलंद आवाज में हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, मौला ये बताइए, ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं इसका फायदा हमें है या आपको? उन्हें क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पे और उनकी आल पे। फरमाने लगे उसका फायदा तुम्हें होता है। सुभान अल्लाह। भाई जुमला क्या पढ़ा था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए अल्लाह दुरूद भेज, रहमत भेज, बरकतें भेज, नाज़िल फरमा। किस पे? आका अलैहिस्सलाम पे और उनकी आल पे। और इमाम बाकर से पूछा फायदा किसको है? कहने लगे फायदा तुम्हें। पूछा कैसे? अब सवाल करने वाले को बात समझ में नहीं आई तो उसने पूछा या सैयदी, ए मौला मन, ए आका मन, ये तो बता दें फायदा मुझे कैसे? उन्होंने कहा एक पानी का कटोरा लेकर आओ, पानी का कटोरा लेकर आओ, उसके सर पे रख दिया। उन्होंने कहा थोड़ा पानी इसमें और डालो। जब डाला गया थोड़ा सा पानी तो सारा पानी बहकर उसके चेहरे पर आ गया। कटोरा लबालब था, अब जो पानी डाला तो उसके चेहरे पर आ गया। जब उसके चेहरे पानी आ गया तो उन्होंने कहा बताओ पानी कहाँ गया? उन्होंने कहा क्या मेरे चेहरे पर। उन्होंने जितना डाला कहाँ आया? उन्होंने कहा मेरे चेहरे पर। उन्होंने कहा बस इसी तरह से हम अल्लाह की रहमत और बरकतों से लबालब भरे हुए हैं। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो सारी रहमत तुम पर खुद उतर जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये फजीलत है दुरूद की, ये फजीलत है दुरूद की। दुरूद पढ़े तो आपको फायदा होगा। दुरूद पढ़ने से हमें ही फायदा है। अब आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
اب تمہاری مرضی ہے، تم کم پڑھو یا زیادہ پڑھو۔ آپ دیکھیں آپ کے منہ پر اگر پانی گرتا رہتا ہے نا، آپ تھوڑی دیر بعد منہ دھو لیا کریں، ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا 5 بار وضو کرنے کے بارے میں کہ بھائی اگر تم کو گھر کے کنارے نہر بہ رہی ہو اس میں 5 بار ڈبکیاں مارے اس میں کوئی میل باقی رہے گا؟ ان کا نہیں۔ انہوں نے کہا وضو کا عالم یہی ہے تو تمہارے کوئی جسم میں میل نہیں رہے گا۔ درود کا عالم بھی یہی ہے، درود کا عالم بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر تازگی آتی ہے، آپ کے معاملات پہ تازگی آتی ہے، بہتری آتی ہے۔ بس درود کو عادت بنانے، جیسے ہم نے کل کہا تھا نا، لوگ شکر کی وجہ ڈھونڈتے ہیں، شکر کی وجہ نہیں ڈھونڈیں، شکر کی عادت بنائیں۔ لا یزیدنکم، او بھائی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، لئن شکر تم، لیکن اگر تم شکر نہیں کرو گے تو پھر، اور ایک جگہ یہاں پر یہ کہ لئن شکر تم لا یزیدنکم، اور ایک آیت ہے واشکروا لی ولا تکفرون، اور شکر ادا کرو، کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ ناشکرا بن تو کفر ہے۔ اللہ نے تجھے نعمت دی، اب ہمیں یہ ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے ہمیں کہ کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا کیا نعمت دی ہے، تو بے شک اس کا طریقہ کار یہ ہے بس آپ ہر حال میں الحمدللہ علی الاحسان علی کل حال، ہر حال میں رب کا شکر ہے۔ آپ کو نہیں پتہ اس حال میں جو تکلیف آپ کو نظر آ رہی ہے آسانی کیا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے انعامات جو اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ مصیبتوں کی پیٹھ پہ سوار ہو کے آتے ہیں۔ اگر مصیبت نہیں آئے گی تو اس کا انعام بھی نہیں آئے گا۔ بے شک ایوب علیہ السلام 12 سال بیمار رہے، ایوب علیہ السلام 12 سال بیمار رہے، سب کچھ چلا گیا، اور پھر کسی نے پوچھا ایوب کون سے دن مزے کے تھے؟ وہ 12 سال جو بیماری گزارے یا صحت والے؟ کہا بیماری والے۔ کہا ایوب کیوں بیماری والے؟ انہوں نے کہا جب میں بیمار تھا نا تو میرا رب مجھ سے روز اب میرا حال پوچھتا تھا، سبحان اللہ۔ رب سے کلام مجھے اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں پھر بیمار ہو جاؤں اور میرا رب مجھے حال پوچھے، لیکن اب میرا حال نہیں پوچھتا کیونکہ میں بیمار نہیں ہوں۔ تو آپ یہ تو سوچیں کہ اللہ کے انعامات مصیبتوں کی پیٹھ پہ سوار ہو کے آتے ہیں۔ جسے کوئی مصیبت نہیں آتی نا اسے اللہ کے انعام بھی نہیں ملتا۔ تو جو پریشان ہے وہ خوشحال ہے، جو پریشان ہے وہ خوش نصیب ہے، تو اسے اللہ کا کوئی نہ کوئی انعام مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، تو ہم شکر ادا کریں گے تو رب کا انعام ملے گا، ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو رب کا انعام نہیں ملے گا۔ کریں، اور جو درود پڑھتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، درود پڑھتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ یہ میرا کوئی فلسفہ نہیں ہے، آج سے 125 سال پہلے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، اقبال تم اتنا کثرت سے درود پڑھتے ہو کیوں؟ کہنے لگے پہلے میں قرآن پڑھتا تھا، پہلے میں قرآن پڑھتا تھا۔ اقبال نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، اور اس کی رسائی دربار رسالت تک تھی، سبحان اللہ۔ حضور کے دربار میں قبول تھا۔ اور وہ ولیوں میں وہ مقام رکھتے ہیں علامہ اقبال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جب دربار لگتا ہے اور اس میں صحابہ تابعین اور اولیاء کرام شامل ہوتے ہیں، وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، سارے ولی نہیں جاتے، سارے ولی میں 313 خطام میں خاص ہیں، وہ 313 ہی جا پاتے ہیں، ان میں بھی سب نہیں جاتے۔ تو جو جاتے ہیں ان کے دربان کی ڈیوٹی علامہ اقبال کی ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کی ڈیوٹی سے ہی کرتے ہیں، یہ اقبال کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اقبال کہنے لگے کہ میں پہلے قرآن پڑھتا تھا، قرآن میں سمجھ نہیں آتا تھا، آج ہم بھی قرآن کی تلاوت لمبی کی جائے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم اکتانے لگتے ہیں۔ درود شریف کہنے لگے میں پڑھنے لگا، کہنے لگے میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نظر رحمت ہوئی اور انشراح قلب ہو گیا، میرا سینہ کھل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ نام میں کہ جب ہم کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دین کا علم عطا فرماتے ہیں، تو ہم اس کا سینہ کھول دیتے ہیں دین کے لیے۔ اب وہ نا دین کے لیے کھول دیتے ہیں، جب کھول دیتے ہیں اس کو دین سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو جب وہ انشاءاللہ صدر ہوا نا میرا درود پڑھنے سے، تو اب مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگا۔ تو آپ درود پڑھیں، وعدہ ہے یہ اللہ والوں کا کہ آپ درود پڑھیں، عادت بنا لیں، کم سے کم 1000 پڑھیں، 500 پڑھیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اچھا 1000 پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ 1000 پڑھنے والا 500 پڑھنے والا کہ جو ہے نا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جہنم سے آزاد ہے، لیکن 1000 پڑھنے والے کے لیے خوبی کیا ہے، وہ اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ جنت کا اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اب 1000
50,000 درود پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے, لیکن ہمیں بس عادت نہیں, کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود پڑھ لیں. بڑا اہم موضوع اور فقہ کی اور عقائد کی ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, عقیدے کی. سمجھیے گا پوری توجہ کے ساتھ. یہ یاد رکھنے والی بات. شیطان کا نام ابلیس کب پڑا؟ شیطان کا نام جو ہے ابلیس کب پڑا آپ کو پتہ ہے؟ پہلی بار اسے ابلیس کا لقب یعنی ابلیس کے نام سے اللہ نے اسے اس وقت پکارا جب اس نے آدم کو سجدے کا انکار کیا. اور اللہ نے خود پوچھا پھر سورہ اعراف میں, قال یا ابلیس ما منعک, اے ابلیس بتا تو تجھے کس نے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے سوال کیا نا ابلیس سے. تو پہلی بار اس کا نام ابلیس کب پڑا؟ ابلیس کب نام پڑا؟ جب اسے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کے معنی کیا ہیں؟ کبھی غور کیا ہم کسی کو بھی ابلیس کہہ دیتے ہیں. ابلیس کے معنی کیا ہیں؟ ابلیس اسے کہتے ہیں دو چیزوں میں فرق نہ کر سکے اور شبے میں پڑ جائے. جو شک اور شبے میں پڑ جائے اسے ابلیس کہتے ہیں. ابلیس شبے میں پڑ گیا تھا. ابلیس سے پہلے ذرا توجہ یہ سمجھیے, مسئلہ سمجھیں. یہ عقائد کے مسائل ہیں اور یہ ہر جگہ بیان ہوتے نہیں ہیں. یہ تو اہل سنت کا ممبر ہے جو آپ کو عقائد کی تعلیم بھی دے رہا ہے, کیونکہ عقیدہ محفوظ ہوگا, اعمال میں کمی ہو تو بھی جنت میں بندہ جائے گا, لیکن اعمال بہت سارے اچھے کیے ہوں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خارجی جن کے دل میں ہماری محبت نہیں, یعنی آقا علیہ السلام کی محبت, ان کے اعمال تو بہت سارے ہوں گے لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا, تو عقیدے کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ. تو یہ سمجھیے اس بات کو. کیا ہوا جب اسے کہا نا کہ شیطان کو آدم کو سیدھا کرو, تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اے ہم زمین, جب اللہ نے ملائکہ سے کہا ہم زمین کا خلیفہ بنانے والے, تو اس کا نام تو تھا عزازیل. اب زمین پر ہم خلیفہ بنانے جا رہے ہیں, ہم زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں. تو اس نے تو اس سے پہلے کے سارے اعمال دیکھیں. آدم سے پہلے, آدم پہلے ابو البشر ہیں, پہلے آدمی دنیا میں, روز دن پہلے آدمی, لیکن آدم سے پہلے بھی نبی آئے. تفسیر روح البیان کے اندر ہے ایک تو نبی نہیں آئے, 800 نبی آئے. وہ ایک تو نبی کی بات ہو رہی ہے, 800 نبی. کائنات پر جس شخص کو پہلا نبوت دی گئی اس کا نام تھا عامر بن عمیر بن الجان, جسے دوسری لگی دی, دوسری شخص کو نبوت دی. عامر کے بعد جو شخص آیا اس کا نام تھا عاصم بن معوق بن الجان. حتیٰ کہ نبی کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کے قبیلے کا نام قبیلہ بنو الجان ہے, سب لکھا ہوا ہے. مطلب کیا علوم کی حیت ہے, اور سمندر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے علم. وہ تو ہمارے سینوں میں نہیں, ہمیں پتہ نہیں, لیکن علم تو اتنا ہے. لکھنے والوں نے لکھے, کوئی تفسیر ابن کبیر اٹھائے, کوئی تفسیر روح المعانی اٹھائے, روح البیان اٹھائے, تبیان القرآن اٹھائے. یہ دور حاضر کی تفسیر ہے, باقی قرآن تفسیریں ہیں. اور امام فخر الدین رازی کون نہیں جانتا, سارے مفسرین کے قلم ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, قدم ٹوٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. امام فخر الدین رازی کا مقام ہے. تو کہہ رہے 800 نبی آئے. قبیلہ بنو الجان بڑا خاص قبیلہ تھا, بڑے نیک پرہیزگار لوگوں کا قبیلہ تھا. شیطان نے شادی کی قبیلہ بنو الجان میں, تو شیطان کی جتنی اولاد ہے وہ بنو الجان سے. شیطان نے دیکھ کر کے, آپ شادی کے لیے کیا دیکھتے ہیں, آپ بھی تو یہی دیکھتے ہیں. آپ آقا علیہ السلام نے پوچھا نا کہ میں شادی کیا دیکھ کے کروں, حضور نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. مال دیکھتے ہیں, صحیح ہے, نسل دیکھتے ہیں, یہ بڑے خاندانی کا بھی, اس بڑے اونچے خاندان کی بیٹی ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا, یہ آپ نے اس کا مال دیکھ لیا. خاندانی نہیں لیکن مال والے ہیں, کروڑوں پتی ارب پتی ہیں. خاندانی میں کیا ہوتا ہے, کسی نے مال دیکھا, کسی نے نسب دیکھا, کسی نے حسن دیکھا, وہ دیوانہ ہو گیا. حسن دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا, اس نے شادی کر لی. لوگ 3 چیز دیکھ کے شادی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمانے 3 چیز, حسن, مال اور نسب. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے آگے, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, وہ بھی تو سن لو, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم شادی کرنا تو دینداری دیکھ کے کرنا. آج دینداری دیکھ کے کوئی شادی نہیں کرتا. لڑکا دیندار ہو یا لڑکی دیندار ہو, لوگ بھاگ جاتے ہیں. دینداری لے کے کیا کروں گا میں, وہ دینداری نہیں. شادی کے لیے ہمیں مالداری چاہیے, صحیح ہے, حسن چاہیے,
بڑا گھر چاہیے, بنگلے چاہیے. 3 چیز دیکھے. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے تقویٰ دیکھا, دینداری دیکھی کہ بڑا اچھا قبیلہ ہے. شیطان عالم تھا بھائی, وہ معلم تھا ملکوت کا, فرشتوں کا استاد تھا, کوئی بے وقوف نہیں تھا. ایسے ہی نہیں پوری کائنات کو بہکا رہا ہے نا, تو اس کا اللہ نے تو اسے بڑی کثرت دی تھی. چپے چپے سجدہ کیا ہوا اس نے, اسے چپے چپے کی خبر نہیں تھی, چپے پہ سجدہ کیسے کرتا, بڑی خبریں تھی اس کو. لیکن وہ ابلیس ہوا کیوں؟ یہ بڑا اہم ہے موضوع آپ کے سمجھنے کے لیے. اور یہ وہ موضوع ہے جو غریب ہے. غریب اسے نہیں کہتے جس کے پیسہ نہیں ہو, غریب اسے کہتے جو اجنبی ہو, جسے سنا نہیں کبھی میں نے کسی ممبر سے. یار میری عمر تو 40 سال ہو گئی, تو کوئی کہے گا میری عمر 50 سال ہو گئی, کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 30 سال 35 سال کا بیٹھا ہے, تو ہم نے 35 سال میں تو بیان سنا نہیں, ہم نے 60 سال میں نہیں سنا بیان. مولوی صاحب جو بیان سنا رہے ہیں, لیکن آپ سننے سے اسے سن لیں, آپ کے بڑا کام آئے گا. یہ موضوع غریب ہے لیکن سمجھانے کے لیے بڑی اہم بات. تو اس نے اس قبیلے میں شادی کی, اس قبیلے میں سب کچھ ہوا, 800 نبی آئے, لیکن وہ بات نہیں مانی گئی. اللہ نے 3 بار دنیا ختم کر دی. دنیا میں جو رہتے تھے ان کو فرشتے بھیج کے ہلاک کر دیا سب کو. پھر دنیا بسائی, پھر اس کے بعد 3 بار ایسا ہوا جنہوں کے قبیلے ختم ہوئے اور جنہوں کو بسایا گیا. جب شیطان کو کہا گیا نا, تو وہ جو پہلے جتنی عبادت ہوئی تھی نا, 800 نبی آئے, عبادت ایک ہی بات کی تھی, اللہ وحدہ لا شریک. اور اس زمانے میں بس صرف وحدہ لا شریک کی. اب شیطان نے کہا کہ جتنا کچھ میں نے 800 نبیوں کی زندگی میں, اور اب نبیوں سے پیدا ہونے سے پہلے, اس سے پہلے جو میں نے دیکھا, اور میں نے ملائکہ کے ساتھ جو دیکھا, تو میں نے یہی دیکھا کہ سب نے اللہ کو سیدھا کیا ہے. یہ شک میں پڑ گیا. سنیں, یہ شک میں پڑ گیا. جہاں اب علم میں معرفت نہ ہونا, بندہ عارف نہ ہو, اسے معرفت نہ ہو, تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے. اچھا, یہ جو بیان ہے نا مجمع میں, روڈوں پہ نہیں ہوتے. روڈ پر تو بیان علم سیکھنے کے لیے نہیں ہوتے. روڈوں پر جو زیادہ تر بیان ہوتے ہیں نا, وہ دوسرے کی, اس کو بتا دیں, برا کر دیں, اس کو برا کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں, ویسے کر دیں, تو وہ بس نعرے بازی کے لیے ہوتے ہیں. یہ پیور ایک علمی محفل مجلس ہے, تدریسی محفل ہے. یہ تدریس کا سلسلہ ہے, آپ کو سکھائی جا رہی ہے. اب وہ شک میں پڑ گیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں, جبکہ سجدے کے لائق تو رب کے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں ہے. لا شریک لک, اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے, میں آدم کو سجدہ کیسے کر دوں؟ وہ شک میں پڑ گیا, جبکہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. آپ سجدہ کتنا کرتے ہیں؟ منہ میرا طرف کعبے شریف کے, کعبے میں جاتے تو کعبے کی طرف ہوتے ہیں, چاروں طرف سے کعبے کی طرف منہ موڑ لیتے, گھوم جاتے, بالکل جدھر کعبہ ہے ادھر منہ کر لیتے اپنا. آپ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ کعبے کو نہیں کرتے, سجدہ تو آپ رب العالمین کو کرتے ہیں, لیکن رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. تو آدم وہ قبلہ تھے, کائنات کا پہلا قبلہ آدم ہے, جس کی طرف رخ کر کے سجدہ رب کو ہی کرنا تھا. فرشتوں نے جو کر لیا, یہ شک میں پڑ گیا کہ میں قبلے کو کر رہا ہوں یا رب کو کر رہا ہوں, بس اسے سجدہ نہیں کیا. اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بس یہ راندہ درگاہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شیطان کہ اہل سنت کا جو بیڑا پار ہے نا, اور شیطان جو راندہ درگاہ ہوا نا, اس کی بس ایک ہی وجہ تھی. شیطان کا رب تو تھا, شیطان کا رب تھا, ہمارا بھی وہی رب ہے, اور کائنات میں ہر ذرے ذرے کا وہی رب ہے. صحیح ہے؟ اور ہم بھی یہ کہتے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم, وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے, اور اسی نے سب کچھ تھاما ہوا ہے. لیکن شیطان کا رب تو تھا, اس کا کوئی محبوب نہیں تھا. ہمارا رب بھی ہے, ہمارے محبوب بھی ہیں. یہ جو محبوبیت کا درجہ ہے نا, آقا علیہ السلام کو ملا, اور وہ ہمارے محبوب ہیں. تو بس اس لیے جو اہل سنت ہے نا, وہ نہ بھٹکتی ہے اور نہ پریشان ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو پھر اب وہ کیا کرتا ہے بھٹکانے کے لیے؟ وہ یہاں بیٹھ گیا, یہاں بیٹھ گیا, اور یہاں بیٹھنے کے بعد عقائد کا علم سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے عقائد کا علم سیکھنا. اور ہمارے عقائد کے امام یاد رکھیے گا, ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ, سارے احناف, حنفی, شافعی, مالکی, یہ سب جو ہے نا ابو منصور ماتوریدی کے جو ہے نا عقائد کے اوپر عمل کرتے ہیں, عقیدے کے امام لوگ. امام شیبانی بھی عقیدے کے, ان کا عقیدہ ماتوریدیہ کہلاتا ہے, ان کا شیبانی کہلاتا ہے. لیکن جو ہے ہم سب جو ہے ماننے والے ماتوریدی ہیں, ہم سب عقیدے کے لحاظ سے ماتوریدی ہیں. برصغیر میں جتنی احناف ہے نا, وہ سب ماتوریدی ہیں.
अच्छा, अकायद का इल्म सीखना जरूरी क्यों है? ताकि हमें अकीदे का पता लगे। अब वो शक कैसे करता है? वो शक कान के अंदर सूंड डाल के, कान के जरिए सूंड डालता है, उल्टे कंधे पे बैठता है और सूंड डालता है और वो दिल में लकीर खींचता है। उस लकीर खींचने से वसवसे पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसी लकीर खींचता है जैसे कि आपके ने ECG की पट्टी देखी है, वो लकीर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खींचती है और पट्टी आ जाती है। वो एक लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज है, जबान है जो डॉक्टर पढ़ता है और डॉक्टर पढ़ के बताता है। इसी तरह दिल के अंदर वो लैंग्वेज अपनी डालता है और हमें वसवसा पैदा होता है और फिर हमें दिल वसवसा पैदा करता है कि यार यूँ नहीं, मैं यूँ नहीं, मैं नमाज पढ़ने गया, ये पानी के छींटे आ गए और पता नहीं कहाँ पड़े, मेरी नमाज होगी नहीं होगी, मस्जिद नापाक तो ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, वसवसा डाल देता है। मैं मस्जिद जाके भी वापस लौट आऊँगा, नहीं। इमाम गजाली क्या लिखते हैं? इमाम गजाली ये लिखते हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहमत फरमाए, क्या मर्तबा और क्या मुकाम था, क्या कर गए काम। ये वो लोग वो काम कर गए कि बंदा एक जिंदगी तो क्या 10 जिंदगियों में इतना काम नहीं कर सकता जो उन्होंने काम किया। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अपनी किताब जो है अल वजीज, इनकी किताब है फलसफे की, जिसका अभी तक उर्दू तर्जुमा नहीं हुआ, और कीमिया सादन की किताब है तसव्वुफ की, इसका हो गया, और अहल उलूम अहवाल और अमाल की किताब है। तो इन्होंने ये वसवसे के बारे में दोनों किताब में लिखा, अहल उलूम में भी है और कीमिया सादत में भी है। इन दोनों किताबों के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो, कहते हैं कि एक शख्स पानी जा रहा था, कीचड़ बड़ी थी, कीचड़ के कपड़ों में लग गई, तो फिर दिन में वसवसा है घर जाऊं, उससे घर जाऊंगा, फजर का वक्त है और वापस कपड़े बदल के आऊंगा, नहा के आऊंगा, तो जमात चली जाएगी, नमाज चली जाएगी, नमाज का टाइम भी चले जाएगा। और देख लें इसमें मसला समझें, सर्दियों में फजर की नमाज पढ़ने की जो सुन्नत तरीका है, जो सही तरीका है, वो ये है कि जैसी नमाज का टाइम हो जमात की जाए फौरन। और गर्मियों में जब नमाज का आखिरी टाइम आए तो नमाज रखी जाए। क्यों? सर्दियों में रात लंबी होती है, इसे नमाज फौरन कर दी जाए, और गर्मियों में रात मुख्तसर होती है, तो अगर कोई शख्स सो रहा है तो थोड़ी देर और भी सो जाए तो कोई मसला नहीं, उसे नमाज आखिरी वक्त में रखी जाए। ये सुन्नत है, ये मिशकात शरीफ में पूरा मसला लिखा हुआ है, बयान किया हुआ है। अब और इसे शेख अब्दुल ज़ालिमी ने भी लिखा और मुफस्सिरीन ने, और जो है फिक्र की किताबों में है मौजूद मसला, तो तरीका है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा तो ये गर्मी की रात है, मैं नहा कर आऊँगा तो ये बड़ा मसला होगा। आपने क्या किया, अब वो शक तो दिल में था कि मेरे कपड़े नापाक हो गए, आप उस कीचड़ में लेट गए और आपने 2-3 कलाटियाँ खा ली, गुलाटी खा ली आपने, और अभी क्या हुआ, पूरे कपड़े पे आगे पीछे कीचड़ लग गई। अब आप देखिए, आलिम होगा ना जिसे मार्फत होगी, जो आरिफ होगा, रब के राजों से वाबस्ता होगा, रब से राज़ो नियाज जो करता होगा बंदा, फिर उसका मामला इस तरह से होता है। अब वो क्या कहने लगे, शैतान ये कहता है कि एक आलिम 1000 आबिद पे भारी है मुझ पर। वो आबिद पे भारी इसलिए कि वो आबिद को बात ही नहीं समझ सकता जो आलिम समझ जाता है। रब की मार्फत उसे हासिल है ना, आबिद को हासिल नहीं है। 100 रिकत क्या 1000 रिकत नमाज पढ़े, उसे रब की मार्फत नहीं मिलती। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 1000 रिकत नमाज पढ़ने से अफजल ये है, यानी कि रात भर इबादत करने से अफजल ये है कि बंदा दीन की एक बात सीखे और जाके सो जाए। रात भर इबादत करने वाले मुसल्ले पर खड़े से ज्यादा सवाब मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो इनका इनकार इसलिए भी है कि रात भर इबादत में गुजरे मुहर्रम की रातें, तो जो 1 घंटा गुजर गया इबादत में, इल्म में, ये रात भर नफिल पढ़ने से, वजीफे पढ़ने से, तस्बीह पढ़ने से अफजल है। अल्लाह अब वो आलिम लेट गए और उसके बाद उठे, उन्होंने कहा ओ सुन लईन, इब्लीस को मुखातिब किया। जो रब से कलाम करता है इब्लीस से कलाम नहीं कर सकेगा क्या? अरे रब ने उसके लिए पर्दे उठाए, उसकी मार्फत होती है। कहने लगा वो लईन सुन। अब क्या सुना रहे? अब मेरे को कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरे कपड़ों पे कीचड़ लग गई है, मस्जिद के सकून से नमाज पढ़ ली। थोड़ी सी लगी होती तो शक होता, वो यकीन में बदल दिया। और जो शक की पैरवी करे गुनहगार है, जो शक की पैरवी करे गुनहगार है। शक को यकीन से तोड़े, शक को यकीन से तोड़ दें, ये है ना बात। तो इसे कहते हैं मार्फत, इसे कहते हैं मार्फत। ये चीज समझने की है। अब अकीदा सुने, काले शैतान है ना, काले शैतान,
یہ کالے شیطان. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ امام اللہ بناتا ہے. کیا عقیدہ ہے بھائی؟ ذرا بولو زور سے. امام اللہ بناتا ہے, خلیفہ اللہ بناتا ہے. تو یہ اب یہ پڑھن اپنی کتاب لکھتے ہیں. باقر مجلسی کی کتاب ہے انوار, بحر الانوار, یہ باقر مجلسی کی ہے, میرے پاس موجود ہے, کسی کو اگر دیکھنی ہو تو باقر مجلسی کی کتاب میں ہم نے جب مقدمہ لکھا نا اپنی کتاب کا, وہ رائٹر لکھتا ہے, تو اس میں لکھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کالوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی امام بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے. یہ کالوں کا عقیدہ ہے. جیسے وہ خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. استغفر اللہ. بھائی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اگر اللہ جھوٹ بولے تو بھائی یہ تو تم نے کفر کر دیا. کہتے نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے اللہ جھوٹ بولتا ہے, ہم نہیں کہہ رہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی برائی کی نسبت کو لگا رہے ہو. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اگر جھوٹ بول سکتا تو پھر شراب بھی پی سکتا ہے, زنا بھی کر سکتا ہے. نماز اللہ ثم معاذ اللہ, وہ ہر برائی کو کر سکتا ہے, کرتا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس. وہ قرآن میں سورہ احزاب میں فرما رہا ہے کہ اہل بیت اللہ چاہتا ہے ان سے ہر رجس, ہر برائی کو دور کر دے. تو محفوظ کر دیا اللہ اہل بیت کو, تو محفوظ کر رہا ہے اور انبیاء کو محفوظ کر رہا ہے. صحیح ہے کہ گناہوں سے پاک ہے انبیاء, معصوم ہیں, وہ محفوظ ہیں اور یہ معصوم ہیں انبیاء, اور فرشتے معصوم ہیں, اور تم اللہ کی طرف کی نسبت کر رہے ہو کہ وہ کر سکتے. جب ہم فرشتوں اور نبیوں کی طرف کی نسبت نہیں کرتے, کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں, غلط کام ہو ہی نہیں سکتا ان سے, کیونکہ بلٹن کوئی چیز نہیں ہوتی نا. جو چیز بلٹن نہیں ہے, کہ اگر موبائل میں کوئی سروسز نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی. جس موبائل میں جو سروس ہوگی وہ ہوگی, جو سروس نہیں ہو نہیں ہوگی. آپ کی پیڈ فون میں 3G 4G نہیں چلا سکتے, انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے, اس میں بلٹن نہیں ہے وہ, تو اس میں ڈالی نہیں ہے بات, خواہش رکھی نہیں ہے. یہ خواہش نفس امارہ ہی تو ہے جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. جب وہ رکھا ہی نہیں اللہ نے, معصوم بنا دیا, نفس کو نکال دیں, آپ بھی معصوم ہو جائیں گے. آج آپ میں سے نفس امارہ باہر آ جائے, حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ نبی ہو کے کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی عاجزی ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ کا تو کام بیکار ہے, میں اپنی نفس کی برات کا اعلان نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بناتا ہے. تو ان سے پوچھا بھائی کہ اللہ بناتا ہے اور اللہ قادر مطلق ہے, اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ خلیفہ اور امام بناتا ہے, تو کیا اللہ نے, تو وہ کہتے ہیں مولا علی پہلے خلیفہ ہیں, مولا علی پہلے خلیفہ ہیں, تو کیا اللہ نے پہلے خلیفہ مولا علی بنے؟ کہتے نہیں. دوسرے بنے؟ نہیں. تیسرے بنے؟ نہیں بنے. تو پھر اگر اللہ بناتا تو پھر ایمان لو کہ اللہ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا. سبحان اللہ. بھائی تمہارے عقائد کے اندر یہ ہے, عقید دین کا حصہ ہے کہ خلیفہ اور امام اللہ بنائے گا. تم امام خود چن نہیں سکتے, امام اللہ کی طرف سے آئے گا. جیسے امام مہدی اللہ کی طرف سے آئیں گے, کوئی بھی شخص امام مہدی نہیں بن سکتا. وہ اسی طرح سے پہلے امام المتقین سید الاولیاء حضرت علی ہیں, تو پہلے خلیفہ ہیں, وہ خلیفہ برکت ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے خلیفہ ہیں. تو بھائی بنے نہیں بنے, دوسرے بنے نہیں, دوسرے بھی نہیں بنے, تیسرے بنے نہیں بنے. تو پھر مان لو نا, تم یہ مان لو, عقیدے کی تعلیم ہم سے بھی لے لو نا. جب نہیں بنے اور اللہ بناتا ہے تو تم تو کہہ رہے ہو اللہ قادر مطلق ہے, یہاں اللہ مجبور ہو گیا. تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ مجبور ہو گیا. اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں اور نہیں کر سکوں تو کیا ہوا؟ میں اسے قادر کہوں گا, اپنے آپ کو مجبور کہوں گا. مجبور کہوں گا کہ میں نہیں کر سکا, میں نہیں کر سکا تو میں مجبور ہوں. جب آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو مجبوری بیان کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ آپ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ میں قادر ہوں, میں پھر بھی نہیں کر سکا. ایسا ہوتا کبھی نہیں. تو پھر ان کا یہ عقیدہ باطل, ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. یہ کفر میں جو ہے نا عقیدہ ہے. اور عقائد کی تعلیم, اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ عقیدے کو متزلزل کرتا ہے شیطان وسوسے ڈال کے. اور جو دو فرشتے ہیں نا جو آپ کے ساتھ ہیں, جو فرشتے نازل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے وہ بھی لکیر کھینچتے ہیں. وہ جو لکیر کھینچتے ہیں نا اسے کہتے ہیں الہام, اللہ کی طرف سے خیال کا پیدا ہونا. جو خیال اللہ کی طرف سے پیدا ہو وہ الہام, اور جو فرشتے کی طرف سے, جو شیطان کی طرف سے پیدا ہو وہ وسوسہ. الہام اور وسوسے میں فرق ہے. اللہ کی طرف سے آئے گا تو نیکی بھلائی کی خیر کی بات ہوگی, جو اس کی طرف سے آئے گی برائی اور شر کی بات ہوگی. آج میرے درد ہو رہا ہے, آج 4 سنت بھی چھوڑ دیتا ہوں شر کی, اور باقی 4 نفلیں بھی چھوڑ دیتا ہوں. بس 2 سنت اور 3 بدعت جلدی سے پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں گھر.
یہ خیال خیر کا ہے برائی کا ہے؟ بس جب برائی کا خیال آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ مجھے نماز چھوڑنے کو کوئی خیال دے رہا ہے، تو بس وہ جو خیال ہے نا وہ شیطانی رس ہے. تو جب آپ کو کوئی خیال آئے تو لاہور پڑا کریں، اور وہ بیٹھتا کا ہے الٹے کندھے پہ. تو ہمارے ائمہ نے کیا کہا؟ 3 بار اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اتار لو، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. صحیح ہے، بس ایسا کر لو، اللہ آسانی کرے گا، اللہ تمہارے معاملے میں آسانی کرے گا. تو پھر جو ہے تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے. بے شک وہ ڈالتا ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس سے مختلف ہے. اب آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے بسوں سے ڈالتا ہے نا، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ مت سنو تو ہم نہ کالے کی سنو، نہ خارجیوں کی سنو، نہ سفید والوں کی سنو، نہ کالے والے کی سنو، نہ کندھے پہ بیٹھے شیطان کی سنو، کسی 2 ہاتھ پاؤں کے شیطان ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے وسوسہ جو ڈالتے ہیں جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہیں. بہت سارے انسان ہیں آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں، بے شک یہ کیا کر رہے ہو تم؟ 11ویں منا رہے ہو، یہ تو شرک کر رہے ہو. 11ویں تو شرک ہے، اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام کا کھانا شرک ہے. اچھا بھائی، اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام کا کھانا شرک ہے، وہ ڈال دی وسوسہ. 40 سال سے 11ویں کر رہے تھے، اب چھوڑ دی، یہ تو شرک ہے، قرآن میں لکھا ہے. غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتے. بھائی غیر اللہ کے نام کا کب ہے؟ یہ اللہ کے نام کا ہے. تجھے کس نے کہا 11ویں غیر اللہ کے نام کا ہے؟ مسئلہ یہ تو اس پیر کے پاس گیا تھا جو خود 11ویں تو کر رہا ہے، لیکن وہ پیر 11ویں جو کر رہا ہے نا وہ بس اس لیے کر رہا ہے کہ مریدوں کر لیے، مال بٹور لوں، 2 دیگ لگا دوں، 8-10 دیگ کی جیب میں پیسے آ جائیں، میرا کام پورا ہو جائے. وہ منگل بدھ جمعرات ہے، اس نے تجھے عقائد کی تعلیم نہیں دی اس پیر نے. اللہ ماشاء اللہ. سبحان جو ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں، جو اہل سنت کے لوگ ہیں، وہ عقائد کی تعلیم دیتے ہیں. وہ عقائد کی جب تعلیم دیتے ہیں نا تو ان کے یہاں کھانے پینے کے اوپر زور نہیں ہوتا، تعلیم پر اور تدریس پہ، تعلیم و تعلم پہ زور ہوتا ہے، تدریس پہ زور ہوتا ہے. وہ تدریس کے معاملے کو اہمیت دیتے ہیں اہل سنت کے جو مشائخ ہیں. وہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو روٹیاں نہیں دی تھی رسول اللہ نے کہ یہ میں اللہ سے مانگوں روٹی، اللہ ان سب کو بھوکا ہے تو بھوکے. تو خیبر خندق میں بھی بھوک تھی نا، تو 2 پتھر باندھے خود رسول اللہ نے، اور ایک پتھر صحابہ نے باندھے تھے. تو انہوں نے دکھایا کہ ان کا میں نے 2 باندھے تھے. روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بے شک اسلام روٹی نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں میں روٹی دینے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. بے شک یہ کبھی فرمایا؟ فرما رہے ہیں میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. تو علم لو، مجھ سے علم لو، جہالت دور کرو، علم کی شمع روشن ہوگی نا. روٹی کا مسئلہ نہیں، روٹی تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی. اور سنیں مسئلہ یہاں پر شدید کہیں بھی سن لیں کہ کوئی شے اللہ کے ذمہ کرم پہ نہیں ہے. ابھی پچھلے سال مناظرہ ہوا ہمارا، بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ تھے، مدینہ مسجد میں ہوا تھا. تو یہ مناظرہ اس بات پہ ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ روٹی رزق دینا اللہ کے ذمہ کرم پہ نہیں، اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، لیکن اللہ پہ کوئی واجب الوجوب نہیں ہے. واجب الوجوب اس شے کو کہتے ہیں کہ میں کسی کو نوکر رکھوں، کسی کو غلام رکھوں، اور تو کوئی کام سونپوں، اور جو وہ نہ کرے تو پوچھوں کہ کیوں نہیں کرا. کوئی اللہ سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے سوال کر نہیں سکتا. تو اللہ پہ کوئی چیز واجب الوجوب ہوتی نہیں ہے. بے شک تو اسی لیے امام بنانا بھی اللہ پہ واجب نہیں، بے شک خلیفہ بھیجنا بھی واجب نہیں. اور یہ امام و خلیفہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، انبیاء کا بھیجنا بھی اللہ پہ واجب نہیں تھا. اس نے تو مہربانی فرمائی، اللہ نے آپ کو بنا دی، سمجھ دے دی، آپ خود سمجھ لیں اور اللہ کی طرف توحید کی طرف آ جاتے ہیں. نہیں آئے تو آپ جائیں گے. اب حضرت دین ملت معین الدین دین ملت خواجہ بندی چشتی امیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ والی نقصان سے سوال ہوا، حضور والا یہ تو بتا دیں کہ جس امت جس ملت کو کوئی نبی نہ ملا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ وہ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں کوئی نبی نہیں دیا تھا، کوئی ایسا ہادی نہیں دیا، کوئی بتانے والا نہیں دیا، راستہ دکھانے والا نہیں دیا. یہ تو رب کی مہربانی اس نے تمام کر دی ہے. نہیں دیا تو جو ہے نا اب ہمیں جنت میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تم سب جہنم میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تم سب جہنم میں چلے جاؤ. جبکہ کوئی نہیں دیا. انہوں نے سوال عرضی تو بڑی لاجیکل پیش کی نا کہ جب نہیں دیا، جب کسی بچے کو اپنے سال پر پڑھایا نہیں، اس کا امتحان لیں گے تو کہاں جائے گا؟ بھائی باپ کو جیسے ہی پاس کر دیا جب پڑھایا نہیں تو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جہنم میں جاؤ. یہ خبر سنتے ہی، یہ بات سنتے ہی
कुछ उसमें से जहन्नम की तरफ चल पड़ेंगे। ये बात सुनते ही कुछ उसमें से जहन्नम की तरफ चल पड़ेंगे और कुछ रुक जाएंगे। तो मालिक हम क्यों जाए, जब तूने हाथ ही नहीं भेजा तो अब मैं जहन्नम में क्यों जाऊं, मुझे जन्नत में भेज। सुने जरा तवज्जो सुन, ये कायद का मसला है। जो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे ना, दूर चले जाएंगे तो अल्लाह हमको आवाज देगा, रब ताला हमको फरिश्तों से कहेगा जाओ इन्हें बुला के ले आओ। फरिश्तों को बुला के ले आएंगे, उन्हें रोक लो, रोक लिया जाएगा। जब वो रुक जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं जन्नत की तरफ भेज। सुभान अल्लाह। और ये जो खड़े हुए बहस कर रहे थे मुझसे, इन्हें जहन्नम में डाल दो। क्यों? अगर मैं इनकी जिंदगी में दुनिया में भी इनके पास हादी भेजता तो भी इनका यही हाल होता। ये हादी से भी बहस करते। कुरान में है ना, बहुत सारी जगह बहस हुई। मुश्रिकों ने कहा अल्लाह ताला चाहता तो मैं डायरेक्ट किताब दे देता, फरिश्ते उतार देता। बहस करते। और जिसे मानना है ना वो मानो आंख बंद करके मान लेगा। तो जिसने मेरे यहाँ हुक्म मान लिया ना, जहन्नम में जाओ, जहन्नम में चला गया, क्योंकि मेरा रब है। उसे रब दिल से माना था तो हुक्म पे अदुली नहीं की। जब तुम दिल से मानोगे ना तो हुक्म अदुली नहीं होगी, और जब दिल से नहीं मानते ना तो हुक्म अदुली होती है। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत की तरफ जुड़ना जरूरी है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, पुलिस सलात से कौन गुजरेगा, पुलिस सलात से कौन गुजरेगा? उन्होंने कहा एक वो है काले वाले जिन्होंने सहाबा को छोड़ दिया। तेरे 3 सहाबा के अलावा सारे जो है ना काफिर हो गए थे, मुर्तद हो गए। माज़अल्लाह, अल्लाह इनकी अक्ल सलीम अता फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक वो है जो अहले बैत से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अहले बैत से खिंचे रहते हैं, उनके दिल में कजी है, तकलीफ है, दर्द उठता है उनको। अहले बैत का नाम सुनते ही दर्द उठता है। पूरे साल उनके मस्जिद में लाइट जलती रहेगी, 12 रबीउल अव्वल के दिन और आशूर के दिन फौरन लाइट बंद हो जाएगी। और फिर वो आयत क्या पर लिखी है, मस्जिदों के बाहर आयत लिखी है, फसादी इतने मस्जिद के बाहर आयत लिखी सूरह जिन की 29वें पारे की, इन्ना मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मसाजिद तो खालिस अल्लाह के लिए है, यहाँ पे अल्लाह के साथ किसी और को ना पूजो, शिर्क ना करो, किसी और का नाम नहीं लो। ये हमें ये कहना चाहते हैं कि हम मस्जिदों में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो मस्जिद तो खाली अल्लाह के लिए, तुम सिर्फ नमाज पढ़ो निकल लो, सलाम वलाम नहीं पढ़ो। ये हमें ये बताना चाहते हैं। अच्छा, अब ये समझते ही नहीं, एक खुद साख्ता कोई शय होती है। मैं बुत बनाऊं, वो खुद साख्ता है, मैंने बनाया और कहा कि यार इसे ये अल्लाह की तरफ से मंसूब करूं, ये अल्लाह के करीब है। क्यों? मैंने नूह अलैहिस्सलाम का बुत बना दिया। नूह अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे ना, तो 5 बुत बनाए थे शैतान ने। 5 बेटे तो 5 बुत बनाए थे। पहली बार बुत साजी जो हुई ना, नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पे हुई है। 5 बुत बनाए थे। और मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, मरहूम अल्लामा सिराज अहमद सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े नेक बुजुर्ग आदमी थे, बड़े नेक आदमी थे, उन्होंने बड़ा काम किया। तो उन्हें किताब लिखी कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के 5 बुत, तो ये ना इब्तिदाई जो 5 बुत, तो उन्होंने इस पर तफसील बड़ी बयान की। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, बस ये कि वो वहाँ से बुत साजी शुरू हुई। जो मैं खुद बुत बनाऊँगा ना, वो खुद साख्ता होगा। और एक किसी को अल्लाह ने महबूब बनाया है, वो खुदा साख्ता है। तो खुद साख्ता इनायत के मायने ये है, इन्ना मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा के मायने ये है कि अल्लाह की मस्जिदों में गैर अल्लाह को ना पूजो, उनको याद ना करो, अल्लाह के बाद उनका नाम ना लो। हम कब लेते हैं लात और मनात का नाम? हम तो ये कहते हैं या नबी सलाम अलैका। सुभान अल्लाह। खुद साख्ता की तरफ नहीं आते, हम खुदा साख्ता की तरफ। जिसने खुदा ने जिसको अपना महबूब बनाया है ना, सुभान अल्लाह, जिसे अपना हबीब बनाया, हम उसे मानते हैं, उसकी बात करते हैं। अल्लाह ताला हमें अरे कौन को अगले सलीम अता फरमाए। तो अगले सलाम फरमाने पुलिस रात कौन पार करेगा। हमारे 3 दिन से जो गुफ्तगू चल रही है वो सूरह फुस्सिलत यानी कि हामीम सजदा में, तो वो यही बात चल रही है कि किसने इस्तकामत इख्तियार की, कौन तकवा इख्तियार कर रहा है, किस तरह से फरिश्ते उतरेंगे, उनका तनज़्ज़ुल मलाइका कैसे होगा, ये मलाइका का ये तंजील का जो सीगा इस्तेमाल किया कैसे होगा, क्या सूरत हाल है, ये बात चल रही है। अब कह रहे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सुनो, इस ज़िमन में पूरी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, क्योंकि कल हामीम सजदा सब हम आगे अगली सूरत ले जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि किसी एक सूरत को लें और 4-5 दिनों में उसके अहम तमाम मौज़ूआत को बयान कर सकें। इतना तो वक्त नहीं होता कि हर आयत को बयान किया जा सके, क्योंकि अल्लाह ने जो आयत भेजी है तो अल्लाह ने खुद फरमाया सूरह मोमिनून में कि अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम। अल्लाह तो बेवजह कोई काम नहीं करता, तो हर आयत की कोई ना कोई वजह है।
کوئی نہ کوئی چیز ہے, کوئی نہ کوئی حکمت اور منصب ہے. تو اللہ نے بے وجہ نہیں کیا. تو میں ساری آیت تو نہیں بیان کر سکتا, لیکن اس میں موٹے موٹے موضوعات جو آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے فی زمانہ, اور جو تھوڑے سے وقت میں 10 گھنٹے میں جو ہو سکیں 10 دنوں میں کور, تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں. آمین. تو کل ہم آگے جائیں گے. تو آج اس کی آخری بات کے اندر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کون پورے صراط پار کرے گا. تو فرما رہے کہ جو میری آل سے بھی محبت کرے اور میرے اصحاب سے بھی محبت کرے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود حدیث فرمائی تھی انی تارک فیکم مستقل ہے, میں تمہیں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں. تو ایک میری اہل بیت اور دوسری میری کتاب اللہ. سبحان اللہ. ابھی 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت, دوسری کتاب اللہ کی کتاب. تو جو اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں, صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس نے نہیں کیا کہ پتا تھا صحابہ چند سالوں کے بعد دنیا میں نہیں ہوں گے, لیکن میری اہل بیت اللہ نے وعدہ فرما لیا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کثرت دی ہے, خیر کثیر دی ہے. اتنی اولاد ہے دنیا میں, سیدوں کی تعداد بڑی لمبی چوڑی ہے, بہت سارے سید ہیں, لاکھوں کروڑوں میں سید ہیں, کروڑوں کے اندر سید ہیں. تو وہ کثرت ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو دی تھی. اتنی کثیر اولاد عطا فرمائی ہے. جنہوں نے تانا دیا تھا نا آپ کی کوئی اولاد کی نسل نہیں چلے گی, تو انہوں نے کہا کہ وہی جو دشمن ہے نا وہ ابتر ہوگا. ابھی آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ کی نسل سے تو امام مہدی آئیں گے, آپ کی نسل سے تو دوبارہ اسلام غلبہ پائے گا. آپ کی نسل سے غلبہ پایا 3 غلبے بڑے بڑے. ایک غلبہ کربلا کا جب اسلام زندہ ہوا, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, ایک وہ غلبہ. دوسرا غلبہ محی الدین جس کو لقب ملا, حضور غوث العظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, وہ فرماتے کہ دین جو ہے نا بہت غریب, کمزور اور نحیف ہو گیا تھا. پھر اسے میں نے اٹھایا اور گلے لگایا اور اس میں طاقت آ گئی, اور پھر وہ طاقتور ہو گیا. تو حضور غوث العظم سے جب آئے جس دور میں نا دین بالکل اپنے اختلام کی طرف تھا, لیکن اتنی طاقت ملی کہ دین آج بھی اتنا تبنگر ہے کہ ہزاروں اس کے دائی موجود ہیں, اور امیر المجاہدین جیسے اور علامہ سعد حسین رضوی حفظ اللہ جیسے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے, جان دینے والے. تو یہ قیامت تک یہ دین, اب جب تک امام مہدی آئیں گے. اب بالکل آخری جب نشانیاں آ جائیں گی قیامت کی, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جب حضرت عمر بن خطاب کے وصال کا وقت آیا نا, تو جو ہے وہ بڑے غمگین سے ہو گئے تھے, موت کی وجہ سے نہیں. انہوں نے کہا یار میں مدینے میں ٹڈی نہیں دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے نا ٹڈیاں, 2 مردہ چیزیں, جو 2 مرے ہوئے جانور ایسے جو حلال ہیں, اس میں ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے. یہ 2 مرے ہوئے جانور ہیں. اب جب شکار کرتے ہیں مچھلی مر جاتی ہے, اس کے بعد اس کو کاٹ پیٹ بناتے ہیں. پہلے سیوا نہیں کرتے, مچھلی پانی سے نکلتی مر جاتی ہے. مچھلی اور ٹڈی یہ 2 چیز ایسی ہیں جو مردار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حلال ہیں. صحیح, مردار ہونے کے بعد بھی حلال ہیں. اور 2 حلال جانوروں میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. تو میرا موضوع تو خیر حلال و حرام کی طرف نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں تو حضرت ٹڈی جو ہے دیکھنے کے لیے کسی کو سنا کی طرف یا سنا یمن کی طرف, کسی کو جو ہے نجد کی طرف, کسی کو کہیں مختلف علاقوں بھیج دیا عمر بن خطاب نے. حضرت سعد بن ابی وقاص گئے اور مٹھی میں کچھ ٹڈیاں پکڑی اور لے کر آ گئے, اور آنے کے مٹھی کو کھولی تو ٹڈیاں اڑنے لگی حضرت عمر بن خطاب کے سامنے. تو آپ نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر, زور سے لگایا. پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا قیامت کی نشانیوں میں جو پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ جو ظاہر ہوگی تو دنیا سے ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی. تو ابھی شکر ہے کہ قیامت کا وقت نہیں آیا. سبحان اللہ. تو ابھی ٹڈیاں ہیں, ہمارے زمانے میں بھی ٹڈیاں ہیں. کبھی قیامت کی وہ قربت سعادت نہیں آئی. وہ ساتھ آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساتھ ہی نہ دکھائے کہ گھروں کی چھت پہ فتنے پیدا ہوں گے اور برسا کریں گے رات کو, اور جو رات کو مسلمان ہو وہ صبح کافر ہو جائے گا, اور جو صبح مسلمان ہو رات کو کافر ہو جائے گا. اللہ اس زمانے سے بچائے اور ہمیں حفظ و امان دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاتم بالخیر ایمان کا عطا فرمائے. بڑا سخت دور ہوگا, اس وقت ایمان بچانا انتہائی مشکل دن کام ہوگا. تو پولیس رات کون پار کرے گا, میں ہی بتا رہا تھا آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ ہیں جو اصحاب کو چھوڑ دیں گے, ایک وہ ہیں جو اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. یہ دونوں پولیس رات پار نہیں کریں گے. پولیس رات وہ پار کرے گا جو اصحاب کے ساتھ بھی ہوگا اور
جو ہے نا اہل بیت کے ساتھ بھی ہوگا، وہ پورے ساتھ بات کرے گا. سبحان دو فرشتے ہیں، اگر جس نے اصحاب کو چھوڑا ایک فرشتہ کو چھوڑ دے گا تو ایک سائڈ سے جہنم میں گرنے کا خطرہ، دوسرے سائڈ سے اگر میں اہل بیت کو چھوڑ دوں گا تو پھر دوسرے سائڈ سے گرنے کا، دونوں ہوں تو پورے. پھر آپ امام کیا لکھتے ہیں؟ وجد کرتے پل سے گزریے. اہل سنت کا بیڑا پار کیوں ہے کہ وجد کرتے اب مست ہو جائیں بس. پولیس سرات کیسے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بال سے دباری تلوار سے تیز. اور اعلیٰ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وجد کرتے پل سے گزریے. رضا وجد کرتے پل سے گزریے. کیوں؟ کیونکہ صدائے رب سلم ہے، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو حضور کی جو دعا ہے نا، رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تو جب حضور یہ کہیں گے نا تو اللہ امت کو سلامتی عطا فرمائے گا. پھر ایک بات آپ نے لکھی اپنی کتاب میں، آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی جو آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھی ہے، اس کو قلم بند کیا. آپ اپنی کتاب کے اندر آپ نے کیا بات لکھی؟ آپ نے لکھا کہ نہ ہی کالے جنت میں جائیں گے نہ ہی خارجی جنت جائیں گے. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا صرف سنی جنت میں جائیں گے. پوچھا کیوں؟ امام بتائیے ایسا کیوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا خارجی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو شفاعت کا اذن ملا ہے. وہ کہتے ہیں انسان اپنے اعمال میں جنت میں آئے گا، جبکہ پوری امت جو بھی جنت میں آئے گا، انبیاء کو بھی حاجت ہے شفاعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. حضور کی شفاعت نہ ہو تو انبیاء بھی پھنس جائیں گے. حضور گواہی دیں گے کہ رب العالمین ہاں انہوں نے نبوت کا حق ادا کیا. سبحان اللہ. سارے انبیاء کی گواہی کون دیں گے؟ حضور دیں گے. اور رسول اللہ کی گواہی کون دے گا؟ مولا علی حضرت حمزہ دیں گے. سبحان اللہ. آپ سوچے تو انبیاء کو بھی شفاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے. جب انبیاء کو ضرورت ہے تو یہ خارجی کہتے ہیں، یہ ذلیل کہتے ہیں کہ ہم بغیر اپنے اعمال پہ جنت میں آئیں گے. یہ جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی لے پائیں گے. ایک دوسرا کالے کیا کہتے ہیں؟ کالے کہتے ہیں جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ان کا عقیدہ ہے. سنیں عقیدے پر بندہ مار کھاتا ہے. بندے کا عقیدہ صحیح ہو نا، اعمال خراب بھی ہوں، اعمال کمزور بھی ہوں، نمازیں چھوٹی بھی ہیں، نمازوں میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، زکوٰۃ مار لی تھی، یہ کر لیا، پھر بھی عقیدہ صحیح ہے نا، بندہ جنت میں آئے گا. اعمال سارے صحیح ہیں، عقیدہ خراب ہے نا، بندہ جہنم میں آئے گا. ان کا عقیدہ یہ کالوں کا، یہ کالوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار جنت میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے جنت میں نہیں آئیں گے. آپ نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے پہلے صفحے پر اللہ وہ منا اس کتاب کے پہلے صفحے پر ایک درود لکھا، اور درود کے نیچے پھر آپ یہ حاشیہ لکھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں آئے گا. اور جو اللہ کی رویت کا انکار کرے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس بات کا انکار کرے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ جنت میں تمام جنتوں کو کل ہم نے سنا ہے 7ویں دن جنت میں، جنت کے بازار میں ہم ایک باغ میں جائیں گے جہاں جنت کا بازار لگے گا اور وہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. تو پھر ہمیں تو اللہ کا دیدار ہوگا اور ہم اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے راضی بھی ہیں اور اس دیدار پہ خوشی بھی ہم اللہ کی ملنے کی ملاقات کی خواہش بھی کرتے ہیں. بے شک. تو اس لیے سپر ساتھ کون پار کرے گا؟ ہم پار کریں گے. بولو کون پار کرے گا؟ ہم پار کریں گے، ہم سنی پار کریں گے انشاءاللہ تعالی. مسائل کے چند جملے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد جس کے قبضے میں میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس رب العالمین کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. من احب الحسن والحسین، جس نے محبت کی حسن حسین سے، جس نے، جملہ سننا پہ چھوٹا سا جملہ ہے، مختصر سی حدیث ہے لیکن کیا کمال کی حدیث ہے. جس نے محبت کی حسن و حسین سے. ہم سب کیوں جمع ہیں آج یہاں پر؟ کیونکہ امام حسنین کریمین کی محبت میں جمع ہے. ہم امام حسنین کریمین کی یاد میں جمع ہیں یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے محبت کی حسن حسین سے. تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کی قسم میں محمد اس سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ اگر امام حسن حسین کی محبت میں یہاں پر موجود ہیں تو یقین رکھیے کہ رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اگر نہیں کرتے ہوتے تو آپ بھی یہاں نہیں ہوتے. یہ ان کی محبت و کرم نوازی کی علامت ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی محبت و کرم نوازی کی علامت ہے. تو جب امام کا قافلہ مدینے سے رخصت ہوا 28 رجب کو، تو 2 شعبان کو مکے پہنچا.
مکے میں بہت سارے اصحاب اور اصحاب کی اولاد موجود تھے. تو جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ سب مکے میں موجود تھے. صحیح ہے. عبداللہ بن زبیر پہلے ہی مکے چلے گئے تھے، وہ ایک رات پہلے نکل گئے تھے نا، یاد ہے آپ کو واقعہ پرسوں جس کو بتایا تھا. اب یہ سب مکے میں موجود تھے. بڑا خیر مقدم ہوا، تباک سے استقبال ہوا، سب کچھ ہوا. کچھ دن گزرے، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعدہ گزرا. یہ 4 مہینے مکمل گزرے. ذی الحج کے 8 دن گزرے. امام نے دیکھا کہ وقوف عرفات کے اندر کچھ معاملہ خراب ہونا ہو جائے، محسوس کر لیا. امام کی بصیرت افروز نگاہ نے محسوس کر لیا. امام نے کپڑے یعنی احرام بدلا، احرام کو جو ہے اتارا اور حج کو عمرے سے بدلا. بدلنے کے بعد امام چلے. اب امام چلے تو جو عورتیں تھیں نا، جو خاندان قریش کی عورتیں تھیں، وہ رونے لگی کہ حسین ان عورتوں کو تو چھوڑ جاؤ، ان بیویوں کو تو چھوڑ جاؤ. 8 ذی الحج کو یہ معاملہ مکے میں ہو رہا ہے. اے حسین سن 60 ہجری، 8 ذی الحج سن 60 ہجری، ان بیویوں کو چھوڑ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حسین جاتے ہو تو جاؤ، ان سیدانی کو چھوڑ جاؤ. تو امام حسین نے جواب دیا، ایک سیدہ زینب نے جواب دیا. سیدہ زینب نے کہا کہ ابن عباس کیوں بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ اے ابن عباس کیوں بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں روک لو گے، بھائی کو جانے دو گے، بھائی نے کوفے کی طرف جانا ہے تو جدائی ہو جائے گی نا. میں بہن بھائی کے بغیر رہنا نہیں چاہتی. یہ تو وہ بہن ہے نا جس نے عبداللہ بن جعفر سے کہا تھا، جعفر میں جب میرے بھائی کا قافلہ یہاں سے جائے گا تو میں جاننا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ میرے بھائی کا قافلہ مدینے سے رخصت ہوگا اور میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گی کہ بس بھائی کے فراغ میں دنیا چھوڑ دوں گی. بھائی کے فراغ میں سیدہ زینب کہتی بھائی کا غم، میرے جو حسین کا غم ایسا ہوگا کہ پھر میں دنیا چھوڑ دوں گی، میں جی نہیں سکوں گی، میں مر جاؤں گی. تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اے زینب پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے والد نے جب تمہاری شادی کی نا، میرے ساتھ نکاح کیا، چچا زاد بھائی کزن ہیں آپس میں اور علی کے بھتیجے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے بابا جان نے حضرت مولا علی نے جب میرے چچا نے میرا نکاح کیا اپنی بیٹی کے ساتھ زینب کے ساتھ تو 2 شرطیں رکھی تھی. 2 شرطیں رکھی تھی. پہلی شرط کہ جب بھی زینب بیت الشرف یعنی حسین کے گھر آنا چاہے گی تو تم روکو گے نہیں. آج افسوس کہ والدین شرط کو نہیں رکھتے، اور آج ہمارا جو اسلامی جو ہے کوڈ ہے ہمارا، یہ عدالتیں ہماری، اس میں وہ لکھی کہ نکاح نامے پہ لکھی بھی کوئی شرط بھی کسی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کسی شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے پاکٹ منی کی ہو، اس کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس صرف ایک حق مہر کی جو رقم لکھی جاتی ہے نا، اس کی اہمیت ہے اور باقی کسی چیز کی نہیں ہے. ہمارے وہ جو فارم ہے نکاح کا فارم وہ بیکار ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جبکہ اسلام حیثیت دے رہا ہے اسے، اسلام دے رہا ہے. 2 شرطیں رکھی تھی، ایک تم بیت الشرف جانے سے نہیں روکو گے، دوسرا جب میرا بیٹا حسین جب مدینہ چھوڑے گا اور کربلا میں جائے گا تو اس وقت بھی تم زینب کو نہیں روکو گے. میں تمہارے بابا نے 2 شرطیں لکھوائی تھی مجھ سے، اور جب وہ لکھوائی تھی مجھ سے شرطیں کہہ رہی تھی، شرط رکھوا دی تھی مجھ سے، تو میں اس شرط پہ آج بھی عمل کرتا ہوں. زینب میں بیمار ہوں لیکن میری طرف سے 2 قربانیاں، اون و محبت، یہ تم لے جاؤ، یہ حسین کی نظر کر دینا. سبحان اللہ. تو وہ بہن نے کہا کیوں بھائی کو بہن سے جدا کرنے، بہن کو بھائی سے جدا کرنے جاتے ہو؟ دوسرا امام حسین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اسیر کہتے ہیں قید میں، انہیں رسن بندھا دیکھنا چاہتا ہے، انہیں سر کھلا دیکھنا چاہتا ہے. یہ کوفے کے بازار میں سے اس طرح گزریں گے کہ ان کے سر کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی، ان کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی، اور یہ زندان شام میں اور زندان کوفہ کے اندر قید ہوں گے. تو اللہ انہیں قید دیکھنا چاہتا ہے، انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، انہیں جو ہے بے یار و مددگار دیکھنا چاہتا ہے، انہیں کھلے سر آسمان کے نیچے ثانیہ زہرا کو یہ سفر کرانا چاہتا ہے. یہ نصیب میں. اور ایک صحابی تھے اربا بن مسعود غفاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی. بیوی کہنے لگی تمہیں میری آواز تو آتی نہیں ہے، بادل گرجتا اس کی آواز تو آتی نہیں، تمہیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا ہاں مجھے 2 دن سے 3 دن سے رونے کی آواز آ رہی ہے.
ایسا لگتا ہے جیسے جنات رو رہے ہیں. اور امام حسین کی شہادت وہ ہے جس میں جنات روئے تھے. جب آپ نے مدینہ چھوڑا تو مدینے میں رونے کی آواز آئی, پھر آپ نے مکہ چھوڑا تو مکے میں رونے کی آواز آئی, اور پھر آپ کربلا گئے تو کربلا میں رونے کی آواز آئی. تو وہ کہہ رہے جناتوں کے رونے کی آواز آئی. صحابی رسول تھے نا, معرفت کا عالم یہ جناتوں کے رونے کی آواز ہے اور بیویوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی. کہہ رہے ہاں حرم کے باہر بیویاں کھڑی ہیں سب بنا کے کہ زینب تم یہاں سے چلی جاؤ, تم ثانی زہرا ہو, ہمیں زہرا کی یاد آتی ہے تمہیں دیکھ لیں گے تو ہمیں وہ دل کو سکون مل جائے گا, تو تم یہاں سے چلی جاؤ, ہمارے درمیان سے گزر کے اپنا چہرہ ہمیں دکھا دو آخری بار تم جا رہی ہو. اب اللہ جانے ہماری کب ملاقات ہوگی. یہ سیدہ زینب گزر گئی, وہ گزرے, قافلہ چلا مقام سالبیہ پہ. ابھی مکے سے کچھ کوس کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ گئے تھے, کچھ سفر طے کیا تھا کہ 10 ذی الحج کا دن آیا, 2 دن سفر کے ہو گئے. 10 ذی الحج کے دن صبح کا وقت ہے, چاشت کا وقت ہے. امام حسین نے جواب دیا وعلیکم السلام اے سفیر حسین. سیدہ زینب نے پوچھا مولا کسے, میرے بھائی تم کسے جواب دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی مسلم کو جواب دے رہا ہوں. اب امام حسین مقام سالبیہ پر ہیں, ابھی کوسوں دور ہیں کوفے سے. کہہ رہے مسلم صاحب, مسلم کس حال میں؟ انہوں نے کہا مسلم قید ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا 45,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے. لیکن مسلم نے جب ایک نماز پڑھی نا مغرب کی تو پھر 5,000 رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد 5,000 میں سے ایک سلام پھیرا تو 500 رہ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جب نماز مکمل کی تو کچھ بھی نہیں رہا ہے. اور مسلم تنہا کوفے کے ہر گھر کٹڑاتے. کون؟ مسلم. نہیں, کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد شکی بدبخت لعین ابن مرجانہ زانی کی اولاد, اس نے یہ حکم دیا تھا کہ جس نے مسلم کو بنا دی اس کے گھر کو آگ لگوا دوں گا. اور مسلم بن عقیل قید کر کے لائے گئے. جب 20 25 30 سپاہی گئے نا قید کرنے کے لیے جس گھر سے, تو وہاں قید نہیں ہو سکے تھے. وہاں مقابلہ کیا اور پانی مانگا اس بڑھیا سے. تو پانی کا کوزہ لیا نا, تو اس کوزے کے اندر آپ کے چہرے کا خون آ کے پانی نہیں لگے. تو خون آ کے تو پانی مستعمل ہو گیا, پینے قابل نہیں رہا. قابل دے دیا, ان کا شاید میری زندگی میں یہاں کا پانی نہیں ہے. تو لیکن وہ کافروں کو, وہ منافق و کوفیوں کو جنہوں نے غداری کی, اس زمانے میں ایک خط کا آنا بہت بڑی بات ہے. یعنی بات ختم ہی ہو گئی, ایک خط آ گیا. 110 خط آئے تھے امام حسین کے پاس کہ اگر آپ نہیں آئے تو قیامت میں ہم اللہ کو یہی عذر پیش کریں گے کہ امام حسین کو ہم نے لکھا تھا خط, کوئی آئے نہیں تھے. تو یہ بات امام حسین کو خط لکھنے والی بات, یہ بڑی خطرناک بات تھی. امام حسین نے سفیر بھیجا اور سفیر کی بیعت کر کے بیعت چھوڑ دی اور سفیر کو تنہا کر دیا. اب سفیر کو قید کر کے لے گئے, پھر بھی سفیر قید نہیں ہوا. 25-30 لوگوں سے ایک اللہ کے شیر کا سفیر یعنی حسین کا شخص سفیر وہ قید نہیں ہو سکا. جب وہ قید نہ ہو سکا تو پھر انہیں چال چلی. یہ سازش منافقوں کی, یہودیوں جیسے ہیں منافق کی, کوفی یہ یزیدی. تو یہ کیا کریں گے, اے مسلم بن عقیل امام حسین آنے والے کوفے کی طرف, ہم چاہ رہے تم سے کر لیں بات, معاملات طے کر لیں کہ کس طرح آئیں گے, کس طرح رکھنا ہے, کس طرح کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں. جب انہوں نے کہا تو تلوار نیام میں رکھ لو, چلو کوفے کی دربار میں چلو, بات کرنا ہے. عبید اللہ ابن زیاد یہاں گورنر بن کر آیا ہے, پرانے گورنر کو معزول کر دیا, نیا گورنر بن کے رکھا ہے. اس کو پتا ہے کہ حسین آنے والے ہیں, تو کیا کرنا ہے, معاملات طے کرنے. بے وقوف بنا کے لے گیا, دھوکے سے پکڑ لیا, تلوار چھین لی اور سب کچھ کر دیا. اب اس کے بعد جب دربار میں لے کر گئے نا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس, تو وہاں پہ ایک شخص درباری, یہ چمچے ہوتے ہیں نا, کہہ رہے ہیں چمچے کا کہہ رہا ہے, وہ چمچا کہہ رہا ہے درباری کے امیر کو جھک کر سلام کرو. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے فرزند کے سفیر ہیں, انہیں گردن سیدھی کر دی. انہوں نے کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین, میرا ایک ہی امیر ہے حسین. انہوں نے کہا اس کی گردن مار دو. عبید اللہ سے جا کے اس کی گردن مار دو, یہ مجھے امیر نہیں مانتا. اس بدبخت کا عالم دیکھیں, ابن مرجانہ زانی کے بیٹے کا عالم دیکھیں. انہوں نے کہا مجھے امیر نہیں مانتا, اس کی گردن مار دو. دارالعمال کی چھت پہ لے گئے. حضرت مسلم نے 3 وصیت کی. دیکھو پہلی وصیت یہ کہ میری لاش کو دفنا دینا. دوسری وصیت ایک خط لکھ کے حسین کو منع کر دو کہ کوفے نہیں آئے. اور تیسری وصیت ہے میرا فلاں 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 کا قرضہ ہے, یہ تلوار بیچ کر قرض ادا کر دینا. 3 وصیت کی. کوفی انہیں جسم لٹکایا تھا عمر سے باہر, گردن میں تلوار ماری, سر پکڑا ہوا تھا, سر ہاتھ میں رہ گیا, جسم نیچے چلا گیا, جسم دار العمارت سے نیچے. وہ سارے لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی نا وہ وہاں موجود تھے. ظلم دیکھیں, جس نے بیعت کی تھی وہ وہاں موجود تھا, وہ سب وہاں موجود تھے.
لیکن کسی نے بھی کوئی ساتھ نہ دیا. کوفی لائی ہوئی یہ وعدے کے پکے نہیں. کوفی یہ انہوں نے تو بدعہدی ہر نبی کے ساتھ کی ہے. کوفے میں جو نبی گزرا اسے تکلیف پہنچی. بڑا لمبا ٹاپک ہو جائے گا, دامن وقت میں گنجائش کی. بس آخری جملہ, امام حسین نے یہ منظر دیکھا نا, تو اس سے پہلے جب سلام کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مسلم مجھے سلام کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اجازت امامت ہے, امامت کا صحرا ہے, آپ امام ہیں, رسول اللہ کے نماز سے ہیں. اے ابن رسول اللہ ہمارے بھی کرم ایسا کریں کہ سارے حجابات اٹھ جائیں اور ہم دیکھ سکیں. زینب کے بھائی چزاد اور عباس کے بہنوئی ہیں. عباس علی کے بیٹے ہیں تو چزاد بھائی ہوئے. ایک رشتہ یہ بھی ہے, لیکن ایک رشتہ یہ کہ عباس کی سگی بہن کے شوہر ہیں مسلم بن عقیل. اور دیکھو کربلا کی عورتوں کا کردار دیکھنا. جب دکھایا نا امام حسین نے ایک ہاتھ پھیرا سیدہ زینب کی آنکھوں پہ, نظر آنے لگا بھائی. اور باقی جو کچھ ہوا وہ نظر آ رہا ہے. اور پھر یہاں پر جو کچھ ہوا عباس بھی دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. اور مسلم کی حالت, یہ بے کسی, یہ غریبی. تو کہہ رہے اس غربت میں ہمارے مسلم کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. بات دور نکل جائے گی. لیکن مسلم کا لاشا تدفین نہیں کیا گیا, 3-4 دن پڑا رہا لاشا تدفین کا. اور مسلم بن عقیل کا سر کوفے کے صدر دروازے پہ, جہاں سے کوفہ شہر شروع ہوتا ہے, اس دروازے پہ لٹکا دیا کہ جو کوفے میں داخل ہوگا وہ دیکھ لے کہ جس نے عبید اللہ ابن زیاد یا یزید کے خلاف بغاوت کی اس کا یہی انجام ہوگا. سر لٹکا دیا. 10 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوا. لوگ اپنی اپنی قربانی کر رہے ہیں. اور ان ظالموں نے آل رسول کی قربانی کی. انہوں نے آل رسول کے خون سے ہاتھ رنگے. 10 ذی الحجہ کو امام حسین کربلا میں آئے. 10 محرم کو کربلا ہو گئی. 13 محرم کو کوفے میں قافلہ آیا. اب مسلم کی بیوی نے دیکھا مسلم کا سر اس کوفے کے دروازے پہ. اونٹوں پہ سوار ہیں سیداتیاں. یہ رسول اللہ کے خاندان کی عورتیں اونٹوں پہ سوار ہیں, اونٹ چل رہے ہیں. اب جب اونٹ اس دروازے گزرا نا تو مسلم کا سر دیکھا نا, بیوی نے اپنے شوہر کا سر دیکھا, سر کٹا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے. کیا دل خراش منظر ہوگا. بس یہ جملہ سنو. لیکن دل خراش منظر بیوی کا دل پھٹ جاتا کہ میرے شوہر کا سر اس طرح لٹکا ہوا ہے. 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا تھا, 10 ذی الحجہ کو, اور آج 13 محرم ہے. 1 مہینہ 1.25 مہینے کے قریب دن ہو رہے ہیں اور یہ حالت ہے. میرے شوہر کا سر لٹکا ہوا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کو جس نے قتل کیا تھا نا, 6 مہینے سر لٹکا رہا تھا. 6 مہینے تک سر لٹکا ہوا تھا یحییٰ علیہ السلام کا. تو یہ ظالم ایسے ہوتے ہیں صفار. لیکن یہ اللہ کا عذاب انہیں چھوڑے گا نہیں. جب وہ سر سے قریب گئی نا, اے مسلم یہ دیکھ, یہ جو 72 سر ہے نا, اس میں تیرے بیٹے عبداللہ کا بھی سر ہے, تیرے دوسرے بیٹے کا بھی سر ہے, تیرے دونوں بیٹے کا سر ہے. 2 بیٹے تو لے کر آیا تھا کوفے میں چھوٹے, اور بڑے بیٹے مجھے چھوڑ کر آیا تھا کربلا میرے پاس کہ حسین کو ضرورت پڑے تو 2 بڑے جوان بیٹے میں چھوڑ گیا تھا. دونوں کے سر میں لے کر آئی ہوں. کہ بیوی خطاب کر رہی شوہر سے. بتاؤ, شوہر کے قتل ہونے کے بعد بیوی کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن کتنی شیر دل خاتون ہے, وہ شوہر سے خطاب کیا کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ سن مسلم, 2 بیٹے تو لے کر 2 میں لے کر آئی تھی, 2 کے سر میں لے کر آئی ہوں, 2 کے سر میں لے کر آئی ہوں. مجھے ان 2 کے سر نظر نہیں آ رہے جو تیرے ساتھ آئے تھے. ماں کا جگر پھٹ نہیں جاتا کہ 2 بیٹے کے سر لے کر آئی ہے اور شوہر کا سر دیکھ لیا. وہ دیکھنا چاہتی ہے ان 2 کے بھی سر کہ جتنے سر ہوں گے. بھائی یزیدوں کو خواہش کیا تھی, سر 72 پورے کرو. 72 شہید ہوئے تو 72 پورے کرو. کیوں؟ جتنے سر ہوں گے یزید سے اتنا انعام ملے گا. تو کہا سیدہ حسین کی ماں کے آگے پیش کروں گی کہ اے ابن رسول اللہ, اے بنت رسول اللہ, اے رسول اللہ کی بیٹی, اے شہزادی کون ہے؟ یہ دیکھو میں 5 سر تھے میرے گھر میں, 5 مرد تھے, 1 میرا شوہر, 4 بچے, سب کی قربانی دے کر تمہارے سامنے آئی ہے. ہمیں بھی جب حسین کی رفاقت کا حصہ بٹے گا نا تو اس میں ہمارا بھی تو ہونا چاہیے. کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا, کربلا والوں نے حق ادا کر دیا. آج ہمارے پاس اس کربلا کو دینے کے لیے 2 منٹ نہیں ہے. ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں, 2 قطرے آنسو کے بھی نہیں ہیں. کیا کچھ کمال دکھایا انہوں نے. آج یہ اسلام زندہ ہے نا, تو اقبال نے سچ کہا تھا, حق فرمایا تھا, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. بے شک. الا لعنت اللہ قوم الظالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.